بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حقائق، میں ہوں آپ کے ساتھ فائزہ شیرازی۔ ناظرین، بالآخر وہ ملاقات جس کا انتظار بھی تھا اور اس ملاقات کے نتائج جس پہ سب کی نظریں ٹکی ہوئی تھی، جس پہ چہم گوئیاں چل رہی تھی، جس پہ مذاکرات کے آگے بڑھنے کی شرائط جو تھی وہ بھی اسی ملاقات پہ ڈیپینڈ کر رہی تھی، وہ بالآخر آج ملاقات ہو گئی ہے۔ یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کی ان کے بانی عمران خان سے جیل میں ملاقات ہو گئی ہے۔ بیرسٹر گوہر نے باہر آ کے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکرات جاری رکھنے کی ہدایت کی ہے، اور یہ جو ریٹن مطالبات جیسے چارٹر آف یہ بھی کہا جا رہا ہے ڈیمانڈ، وہ بھی انہوں نے کہہ دیا ہے کہ دونوں مطالبات تحریری طور پہ حکومتی کمیٹی کو دینے کی بانی کی جانب سے اجازت دے دی گئی ہے۔ ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست کب ہوتی ہے، کیونکہ یہ آج بیرسٹر گوہر کے مطابق بانی پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ مذاکرات کے لیے تیسری نشست ضرور ہونی چاہیے، اور مذاکراتی ٹیم کی ملاقات اس کے بعد نہ کروائی تو مذاکرات آگے نہیں جا سکیں گے۔ ڈیفینیٹلی ناظرین، انڈرسٹوڈ سی بات ہے کہ دونوں مذاکراتی کمیٹیاں اپنی اپنی سائڈ، اپنے قائد اور اپنی جو چیئرمین ہیں، جو ایکچوئل میں ان کے چیئرمین ہیں، یعنی کہ ابھی تو قائم مقام بیرسٹر گوہر ہی ہیں، لیکن بانی پی ٹی آئی جو ہیں ان سے ہدایات بھی لینی ہے، فائنل گو ہیڈ انہی سے لینا ہے، ان سے ڈسکشنز ہونی ہے، تو دونوں سائڈ پہ اس چیز کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور میرے خیال میں بڑا گڈ جیسچر ہے کہ پہلی ملاقات میں یہ اس بات کی حکومت کی جانب سے یقین دہانی کروائی گئی تھی کہ جب بھی ایکسیس کی ضرورت ہوگی مذاکراتی کمیٹی کو بانی سے ملاقات کے لیے تو ان کو ایکسیس دی جائے گی۔ پھر یہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے دیکھا کہ التوا کا شکار رہی ان کی ملاقات بانی سے مذاکراتی کمیٹی کی، جس پہ تنقید بھی ہوئی، لیکن بہرحال اچھی ہو گیا، آج ملاقات ہو گئی، اور اب امید کرتے ہیں کہ تیسری نشست جو ہے وہ جلد ہی ہوگی۔ ناظرین، سب کے علاوہ وزیر اعظم پاکستان کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ صاحب نے ناظرین پریس کانفرنس کی ہے۔ انہوں نے کچھ جو تھے چیٹ وہ بھی سامنے رکھی علیمہ بی بی کے حوالے سے۔ ناظرین، انہوں نے اپنی وہ کہا ہے کہ ہم نے مذاکرات کے پہلے دور میں ہی پی ٹی آئی سے مطالبہ کیا تھا، اپنے مطالبات تحریری طور پر دے دیں، اب ظاہر سی بات ہے وہ لوگ دے بھی دیں گے۔ ناظرین، بیرونی دباؤ کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ رہائی کے لیے کہیں سے کوئی دباؤ نہیں ہے، یہ فی الوقت کی آج تک کی رانا ثناء اللہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علیم خان کے علی امین گنڈاپور اور شیر افضل مروت کے حوالے سے گفتگو غور طلب ہے، اور اس سے قبل یہ بھی کہہ چکی ہیں کہ عمران خان کو جیل میں زہر دینے کی کوشش کی گئی، عمران خان کے ارد گرد لوگ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، ان سے کوئی توقع نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ ناظرین کہنا تھا آج رانا ثناء اللہ صاحب کا، اور بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ اس بات کو ڈینائل دے چکے ہیں کہ حکومت سے کسی مرحلے پہ عمران خان کی رہائی، ہاؤس اریسٹ یا منتقلی پر بات نہیں ہوئی ہے۔ علیمہ بی بی بار بار کہہ چکی ہیں پچھلے دنوں میں کہ عمران خان کا ہاؤس اریسٹ کی یا ان کو منتقلی کی، گھر میں منتقلی کی ان کو آفرز کی گئی ہیں، جس پہ وہ کچھ ڈیٹس بھی سامنے رکھ رہی ہیں۔ بیرسٹر گوہر اس کا ڈینائل دے رہے ہیں۔ شیر افضل مروت وہ مختلف ٹیلی ویژنس پروگرامز میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہ آفر آئی تھی۔ یہ سارا کچھ کیا ہے، سب پہ بات کرتے ہیں، اور حکومت کا سٹینس کیا ہوگا، اور یہ جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان یہ جو ایک دھمکی پیپلز پارٹی نے دی تھی نون لیگ کو اختلافات کے حوالے سے، علیحدہ ہونے کے حوالے سے، کیا وہ کام کر گئی ہے؟ کیا برف پگھلنے لگ گئی ہے ان دونوں کے درمیان، معاملہ سیٹلڈ ہونے لگ گئے ہیں؟ سب پہ بات کرتے ہیں آج کے پروگرام میں۔ آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما، ممبر پنجاب اسمبلی۔ بہت شکریہ عظمیٰ صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ذوالفقار علی بدر صاحب سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ بدر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ انجینئر افتخار چودھری صاحب سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف، بہت شکریہ انجینئر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو انجینئر صاحب سے جانتے ہیں۔ انجینئر صاحب، بڑی اچھی بات ہے کہ آج گو ہیڈ بانی کی جانب سے آپ لوگوں کو ملا ہے کہ آپ لوگ ان ریٹن مطالبات بھی دے رہے ہیں، آپ لوگ تیسری نشست کے لیے بھی بانی نے کہا ہے کہ تیسری ملاقات کریں، تیسری نشست رکھیں ڈائیلاگ کی۔ سر پھر کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کوئی ڈیٹ دے رہے ہیں آپ لوگ گورنمنٹ کو کہ کب تک تیسری میٹنگ ہوگی آپ لوگوں کی؟ انجینئر صاحب، آپ تک میری آواز پہنچ رہی؟ جی اب مجھے بتائیں میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی اب پہنچیے جی انجینئر صاحب۔ اچھا، تو میں نے آغاز کیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ٹیلی ویژن چینل نے اس امپورٹنٹ موضوع پہ میرا ٹیک لینے کے لیے کال کی ہے۔ جی اور اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بھی تمام مہمانوں کو میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ اچھا جی، یہ ہے کہ ہمیں تو یقین کریں کہ پوری امید ہے، اور یہ جو بانی آپ کہہ رہے ہیں نا، یہ دودھ میں
तैरता हुआ लस्सी में वो तैरता हुआ मक्खन है, ये उसका नाम इमरान खान नाम लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। जी जी कुछ सर, नहीं आप होने ले वाला, रहे हैं ना ठीक है? नाम, आप ले रहे हैं नाम? जी जी जी, जी। हमारे जो कायद हैं उन्होंने इस बात का बिल्कुल कहा है कि जाएं, मुज़ाकरात करें, लिख के भी दें, और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गुज़श्ता साल 2 साल से एक आफत आई पड़ी है पूरी कौम के ऊपर और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोगों के ऊपर, ये ख़त्म हो और बात तो बढ़ेगी, तो हल भी तब भी होगा कि बातचीत से होगा। तो हमें तो बड़ा उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कि ये चीज़ें अच्छाई की तरफ जा रही हैं। बाकी आपने एक बात की थी कि अलीमा खान और मरवत साहब ये कुछ और बातें कर रहे हैं और बैरिस्टर मुझे मार्जिन दें इंजीनियर साहब, वो क्वेश्चन मैं आपसे उसका डिटेल में आंसर लूँगी। पहले ज़रा मुज़ाकरात पे बात कर लें, फिर मैं उस जानिब आती हूँ कि ये जो ऑफ़र की जा रही है होम अरेस्ट की, ये किसकी जानिब से आई थी ये ऑफ़र, ये मैं आपसे डिटेल में इसका आंसर लेती हूँ। पहले मैं पीपल्स पार्टी से जान लूँ, बदर साहब से। बदर साहब, आप लोग हमेशा जो आपकी पार्टी का स्टांस रहा है कि हमेशा आप लोगों ने टेबल टॉक को अप्रिशिएट किया है, टेबल टॉक की जानिब आप लोग हमेशा आपने कदम बढ़ाया है। सर, ये जो अहम मुज़ाकरात चल रहे हैं, इसमें पीपल्स पार्टी डेफिनेटली चाह रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये मुज़ाकरात आगे बढ़ें, पॉजिटिव गुड वेल हो, गुड जेस्चर सामने जाएं। लेकिन सर, इसमें आप लोगों को क्या प्रॉपरली ऑन बोर्ड नहीं लिया गया पीएमएलएन की जानिब से, एतमाद में नहीं लिया गया? जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उसकी लीडरशिप हमेशा से ये समझती आई है कि बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकालना चाहिए, और इस पे ये खुशाइन चीज़ है कि अपोजिशन की जमात जो पीटीआई है और हुकूमती अरकान बैठ के बातचीत के जरिए मसाइल का हल निकाल रहे हैं। पीपल्स पार्टी का जो मुतालबा, जो थोड़ी रिजर्वेशंस है मामलात के ऊपर, वो इस बारे में नहीं है कि उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया। बिल्कुल हम ये जो हुकूमती और अपोजिशन की जमात की जो गुफ्तगू हो रही है, जो बातचीत हो रही है, वो हमारी पार्टी के नुमाइंदे जो हैं उसका हिस्सा हैं। हमारी जो हुकूमत से रिजर्वेशन है, वो हम ये बात करते हैं कि जब ये हुकूमत बनाई गई तो हमने ये सोच के पीएमएलएन को वोट किया था कि हमने ये निज़ाम को, पार्लिमानी निज़ाम को, जमहूरियत को बचाना है और आगे चलना है, और हमारे वोटों के साथ ये हुकूमत बनी हुई है। और हमने जब हुकूमत को बनाया तो हम इसका हिस्सा नहीं बने, कैबिनेट का हिस्सा नहीं बने कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक इंडिपेंडेंट मैंडेट होना चाहिए कि वो अपनी हुकूमत को चलाएं, अपनी मर्जी के गुजरा रखें, अपनी टीम रखें, अपनी टीम के लोगों से अपनी मर्जी से काम लें। पीपल्स पार्टी के लोग जब बीच में बैठेंगे तो वो अपनी मर्जी करने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है प्राइम मिनिस्टर उस तरह का रिजल्ट ना दे सके। तो इसके ऊपर हमें कोई इतराज नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ने जो करना है करे। लेकिन जब बात नेशनल लेवल के डिसीजन मेकिंग की आती है, उस पे पीपल्स पार्टी ये हुकूमत को ये कहती है कि ये कलेक्टिव विजडम की जरूरत है। तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल फोर्सेस, पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड करके आप सियासी फैसले, खास तौर पे जो मुल्की मुफाद के फैसले हैं, जो अवाम से रिलेटेड हैं और जिनके अंदर सूबे एज ए स्टेक होल्डर शामिल हैं, उनके करने से पहले आप उनको मुशावरत में शामिल करें। जैसे सूबा सिंध के अंदर दरिया सिंध में से 6 केनाल निकलनी है, उसका डायरेक्ट ताल्लुक सूबा सिंध और बलूचिस्तान से है, तो आपको सूबा सिंध और बलूचिस्तान को एज ए स्टेक होल्डर्स उससे मुशावरत करनी चाहिए थी। और चूंकि ये एक नेशनल लेवल का फैसला है, तो इसके ऊपर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एज ए सपोर्ट पार्टनर, जिसने आपको वोट दिए हैं, जिसके वोटों की वजह से हुकूमत बनी है, उनसे मुशावरत करनी चाहिए। हमारी तो इतनी ही रिक्वेस्ट है, और 12 दफा हम ये कह चुके हैं, हमारा मकसद हुकूमत को ब्लैकमेल करना या गिराना या वो नहीं है, लेकिन अगर एक प्रिंसिपल बात है उसके ऊपर हम अपना स्टांस देते हैं और उसके ऊपर आवाज भी उठाते हैं। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये नहीं है कि अभी ये हमारी पार्टी से आवाज उठ रही है, जब पीडीएम की हुकूमत थी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, उस टाइम भी अगर हुकूमत की जानिब से, उनकी अपनी कोलिशन पार्टनर्स की जानिब से कोई चीज नहीं होती थी, उस टाइम पे भी वो आवाज उठाते थे और हुकूमत को बताते थे, एहसास दिलाते थे।
تو اگر ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے. آپ کو اگر کسی چیز کی نہیں پتہ چل رہا, نہیں سمجھ آ رہی, تو اس پہ اگر آپ کی توجہ دلائی جائے تو حکومت کا کام ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو جن کے ووٹوں کی وجہ سے یہ حکومت چل رہی ہے ان کو ساتھ لے کے چلے اور ان کے ساتھ مشاورت کرے, کیونکہ مشاورت جو ہے وہ کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ بدر صاحب میرا ایک پوائنٹ ہے, یہ جو کل کہا جا رہا تھا, وارننگ دی گئی تھی. بدر صاحب میرا ایک پوائنٹ پلیز ایڈ کر لیجئے گا بیچ میں. یہ جو کل ایک وارننگ سامنے آئی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے کہ جس دن حمایت ختم کر دی وفاقی حکومت بھی ختم ہو جائے گی, تو معاملات اس نہج پہ کیسے پہنچے سر؟ دیکھیں, یہ جو بات میں کر رہا ہوں اصل بات وہ یہی ہے کہ یہ حکومت پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹوں سے بنی ہے. اگر پیپلز پارٹی, مثال کے طور پہ میں آپ کو جسٹ فار دا سیک آف ڈسکشن بات کر رہا ہوں, اگر پیپلز پارٹی کسی دن بھی یہ کہتی ہے اس حکومت کو کہ جی آپ ووٹ آف پرائم منسٹر کو کہتی ہے ووٹ آف کانفیڈنس لیں, اور پیپلز پارٹی اگر ووٹ نہیں کرتی تو یہ حکومت نہیں چل سکے گی. یہ بات درست ہے. ہم اس پوائنٹ تک جانا نہیں چاہ رہے, ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے اس نظام کو چلانا ہے, اس جمہوریت کو اور پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنا ہے, پاکستان کو پولیٹیکل اور اکنامک سٹیبلٹی دینی ہے اور پاکستان کے عوام کو ریلیف دلوانا ہے, اس میں ہم حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن اس ساری بات کے اندر ہم حکومت کو باور کروانا چاہ رہے ہیں کہ جب آپ کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ کریں, اس کے اندر کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ میں تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز اور پیپلز پارٹی ان سٹیک ہولڈرز کے بیچ میں ایک امپورٹنٹ جز ہے جس کے ووٹوں سے حکومت بنی ہے. اور اگر کولیکٹیو ڈیسیژن میکنگ ہو, وہ کولیکٹیو ڈیسیژن وزڈم کی پاور رکھتی ہے, اور کولیکٹیو وزڈم جو ہے وہ باہمی رضامندی اور بہتر درست کہہ رہے ہیں, بالکل درست کہہ رہے ہیں. عظمیٰ صاحبہ سے ان کا پوائنٹ جاتے ہیں. عظمیٰ صاحبہ, ایک تو پیپلز پارٹی آپ کی بڑی اہم اتحادی ہے, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے کہ آپ لوگ ان کے جو شولڈر ٹو شولڈر ان کے ووٹوں, ان کی حمایت کے ساتھ, ان کے اتحاد کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہیں. لیکن یہ جو چلیں اس پہ بھی ڈسکشن کرتے ہیں, لیکن پی ٹی آئی نے آج بڑا پازیٹیولی ان کے جو بانی ہیں عمران خان صاحب ہیں, انہوں نے جسچر دیا کہ ٹھیک ہے آپ ان ریٹرن مطالبات بھی دے دیں اور تیسری سیٹنگ ہونی چاہیے. تو کیا امید رکھیں, کب تک آپ لوگ تیسری سیٹنگ کی جانب جا رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ فائزہ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں, مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت حکومت میں ہے, اور ہم ایک جمہوری سوچ رکھنے والی پارٹی ہیں. پرائم منسٹر شہباز شریف نے ہمیشہ میثاق جمہوریت اور میثاق معیشت کی بات کی ہے, اور ہمیشہ مذاکرات کے دروازے کھلے رکھے ہیں. اب دروازے بند کس طرح ہوئے اور کیوں ہے اور کن وجوہات سے ہوئے وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ مجھے بھی پتہ ہے. بے اختیار بھی ہمیں کہا گیا, ہمیں چور ڈاکو بھی کہا گیا, ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ ہم تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے. لیکن چلیں, دیر آئے درست آئے. جب میرے خیال میں 9 مئی بھی اس کی ناکامی اور 26 نومبر ناکامی, وفاق پہ پیدر پہ حملوں کی ناکامی کے بعد میرے خیال میں اب ایک ہی راستہ بچا تھا, اور وہ مذاکرات کا ہے. تو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں, اور ہماری نیت بالکل صاف ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات آگے بڑھیں, اور ہم اس لیے چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اپنی سیاست کو ہم نے پہلے بھی داؤ پہ لگایا. جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی, ملک ڈیفالٹ کرنے والا تھا, ہم نے ایک بہت بڑا پولیٹیکل کاسٹ دے کے تو ہم نے وہ پی ڈی ایم کی حکومت لی صرف پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچانے کے لیے. اور وہ جو منبع مہنگائی کا ہمارے اوپر آ کے گرا, وہ اس سے ہمارے ووٹ بینک ظاہر ہے اس کو بہت اس کا فرق پڑا تھا. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس وقت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے. آپ اس وقت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکے تھے, بلکہ ڈار صاحب کے ڈالر کو زبردستی روکنے کی وجہ سے زیادہ مہنگائی ہوئی تھی. نہیں دیکھیں, یہ آپ خیر اگر ان باتوں میں آپ گئے نا تو پھر معاملہ کہیں سے آپ پٹڑی سے اتر جائیں گے. آپ جس موضوع پہ آج بات کرنا چاہ رہی ہیں پھر اس پہ ہو نہیں سکے گی. لیکن میں صرف آپ کو یہ کہہ رہی ہوں, آج کوئی ڈیفالٹ کی بات نہیں کر رہا. آج انٹینسو کیئر سے نکال کے ہم وارڈ میں لے آئے ہیں پاکستان کو. الحمدللہ ڈالر بھی سٹیبل ہے, اسٹاک مارکیٹ از گوئنگ تھرو دا روف. آپ کے جو انٹرسٹ ریٹ ہیں وہ 23% سے 12-13 پہ آ گئے ہیں. آپ کی انفلیشن 38% سے اس وقت سنگل ڈیجٹ میں 4-5% پہ آ گئی ہے. تو آپ کے جو معاشی جو انڈیکیٹرز, اور وہ بانی صاحب نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا کہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں وہ لگتا ہے کہ بہتری کی طرف لے جا رہی ہیں معیشت کو. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت معیشت جو ہے
وہ نمبر 1 پہ آئے. نہیں ہے لیکن سٹیبل ہو گئی ہے. دیکھیں نا, میں کہہ رہی ہوں انٹینسو کیئر سے نکل آئی ہے. چیلنجز بے تحاشا ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ٹریک پہ پاکستان دوبارہ چڑھا ہے اس ٹریک پہ سپیڈ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں اور ترقی کریں, اور ہم نہیں چاہتے کہ کسی بھی طریقے سے اس میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو یا کوئی ڈسٹربنس آئے. اور آپ کو پتہ ہے کہ معیشت کو اگر سنبھالا دینا ہے تو سیاسی استحکام اور معیشت میں استحکام چوری دامن کا ساتھ ہے. تو اس استحکام کے لیے جو دو مطالبات تحریک انصاف سامنے رکھ رہی ہے, اس لیے دیکھیں اس لیے ہماری جو جائز کے لیے ایکسیپٹیبل ہے. دیکھیں ہمارا جائز مطالبہ تھا نا کہ آپ کم از کم چارٹر آف ڈیمانڈز ان رائٹنگ تو دیں ہمیں پتہ تو چلے آپ کیا ہم سے چاہ رہے ہیں. اور وہ بڑی اچھی بات ہے کہ بانی صاحب نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, اور مذاکرات کے لیے اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو یہ بھی ایک اچھی بات ہے, کیونکہ دیکھیں ان کی بہت بڑی تعداد نیشنل اسمبلی میں بیٹھی ہے, ان کی پارٹی کی صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھی ہے, اور انہوں نے جو بھی اپنے وہ کہنا چاہ رہے ہیں کرنا چاہ رہے ہیں وہ بہترین پلیٹ فارم ہے. جمہوری ایک جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں بہترین پلیٹ فارم وہ ہوتا ہے جہاں سے آپ نے اپنے مطالبات بھی منوانے ہیں اور اپنی بات بھی آگے بڑھانی ہے. اب دوسری بات پہ ہم آ جاتے ہیں پیپلز پارٹی کی. نہیں وہ پیپلز پارٹی کی بات پہ آتے ہیں. میں پیپلز پارٹی کی بات میں دیکھیں, ہماری بدر صاحب کو میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں, بڑے نفیس انسان ہیں وہ. جی بالکل. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب پارٹیز کا الحاق ہوتا ہے تو کچھ لے کچھ دے کے بعد ہوتا ہے. بار بار یہ کہنا کہ ہمارے ووٹوں سے حکومت بنی, میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے, کیونکہ نہیں دیکھیں نا میری بات ذرا مکمل اگر ہونے دیں. جب الیکشن ہو گئی تھی تو پیپلز پارٹی نے یہی جو ایک ڈیل ہے یہ ان کو پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی. ان کو بھی کہا تھا کہ جی آئیں ہمارے ساتھ مل کے آپ حکومت بنا لیں. آگے سے ان کو صاف انکار کر دیا گیا تھا. اچھا, پھر اس کے بعد جب وہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے, پاکستان کے لیے ملک کی خاطر ہم آئیں اکٹھے بیٹھتے ہیں. انہوں نے کہا کہ جی کچھ ہماری بھی شرائط ہیں. ہم نے کہا وہ کیا شرائط ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم چاہتے ہیں کہ پریزیڈنٹ کی جو سیٹ ہے وہ ہمیں آپ دی جائے, جو کہ سب سے آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ بھی ہمارے ملک میں ایک گنی جاتی ہے. تو وہ ہمارے ووٹ اس میں شامل تھے, تبھی زرداری صاحب جو تھے وہ صدر بنے تھے. پھر اس کے بعد چیئرمین سینٹ کی جب بات آئی تو وہ بھی ہمارے ووٹ اگر نہ ہوتے تو وہ سیٹ بھی ان کو نہیں مل سکتی تھی. پھر اس کے بعد گورنرز کی جو سیٹ ہے وہ بھی ہم نے ان کو دی. پنجاب کی جو گورنر ہے ان کی سیٹ بھی ہم نے ان کو دی. تو یہ چیزیں جو ہیں آپس میں مل کے طے ہوئیں, اس کے بعد بات آگے بڑھی تھی. ون سائیڈڈ کوئی معاملہ نہیں تھا. اب ہم نے بہت کہا بھی تھا پیپلز پارٹی کو کہ دیکھیں اگر آپ پالیسی میکنگ میں ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیبنٹ میں بیٹھیں تاکہ شیئرڈ رسپانسبلٹی ہو. لیکن وہ انہوں نے وہ ہماری بات نہیں مانی. انہوں نے کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کھل کے کھیلیں, یا جو بھی وہ کہنا چاہ رہے ہیں. آپ اس وقت بڑے مشکل حالات تھے اور ہمیں پتا تھا کہ جی یہ مشکل حالات میں پتہ نہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا. لیکن آپ چاہ رہے تھے کہ آپ کی ذمہ داریاں تھوڑی وہ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اب ترقی کی راہ پہ گامزن ہو گیا ہے. تو میرے خیال میں زرداری صاحب کی اور شہباز شریف کی بہت اچھی آپس میں ریلیشن شپ ہے, اور یہ ہلکی پھلکی موسیقی چلتی رہتی ہے. جو بھی ان کے تحفظات ہیں پیپلز پارٹی کے, آئی ایم شیور پرائم منسٹر شہباز شریف جو ہیں وہ بات سنیں گے بھی. ہماری پنجاب کے لیول پہ بھی مذاکرات ہو رہے ہیں, فیڈرل لیول پہ بھی ہو رہے ہیں, اور جو بھی معاملات ہیں وہ مل کے ہم سارٹ آؤٹ کر لیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے, ہلکی پھلکی موسیقی رہے تو بہتر ہے. پورا گانا کسی دن چل گیا نا تو آپ کی حکومت بھی رہ جائے گی پیچھے اور وہ اپنی سائڈ پہ رہے گی. نہیں فکر ہم نے نہیں کرنی, فکر تو آپ اتحادیوں نے آپس میں کرنی ہے. میں انجینئر صاحب سے جانتی ہوں. انجینئر صاحب, چارٹر آف ڈیمانڈ میں آپ لوگ وہی دو ڈیمانڈ سامنے رکھنے جا رہے ہیں جو کہا تھا کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے آپ لوگ جوڈیشل کمیشن بنا دیں اور سیاسی قیدیوں کی رہائی, یا اس میں کوئی مزید بھی ایڈ کیا گیا آج؟ اور میں نے بڑے غور سے سنا ہے علی بدر صاحب کو بھی اور عظما کاردار صاحبہ کو بھی. میں یہاں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ بھائی آپ کھانے پینے میں یا لوٹنا لفظ اگر ان کو برا لگے تو وہ میں نہیں کہنا چاہتا, لیکن ملک کے جو حالات ان دو پارٹیوں نے کیے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے. اب دیکھیں ہماری حکومت تو 3.5 سال تھی, جن میں 1.5 سال
वो कोरोना का निकल गया और उस्मा कारदार साहबा हमारे साथ थी उस वक्त, और वो डिफेंड भी हमें करती थी। तो मैं ये इन दोनों से पूछना चाहूँगा, अगर मेरी बात में ना बोले तो मैं आखिर में इनसे पूछूंगा जी जी कि ये क्या युगंडा में हुकूमत करते रहे हैं जो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ है, जो पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हुआ है? क्या ईदी अमीन की हुकूमत थी या इन लोगों की हुकूमत थी? 35 साल इन्होंने लगाए और वहाँ पे सिंध में 50 साल इनकी हुकूमत है। और पहले ये मैं पूछूंगा कि रात को सोने से पहले तकिए पे जरा अपना सर रखने से पहले ये सोचें कि क्या ये जो 8 फरवरी को इंतखाबात हुए थे, इनको 17 सीटें मिली थी या 90 सीटें मिली? और वही कराची का जो हाल वाल है, ये इनसे मैं पूछूंगा कि कौन जीता था और क्या वहाब साहब मेयर कराची बनने के अहल थे? ये लोग क्यों नहीं सोचते कि उस वक्त जब इमरान खान की हुकूमत को टॉपल किया गया और साइपर से ख़त्म की गई, तो उस वक्त पेट्रोल के क्या रेट थे? पाकिस्तान 6% पे अपनी तरक्की की तरफ जा रहा था। हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं बड़ी ज़बरदस्त चल रही थी। फैसलाबाद में तो मजदूर तक नहीं मिलते थे। तो मैं इनसे पूछूंगा कि ये जो इस तरह स्टॉक एक्सचेंज है, इसकी जो वैल्यू है किस हद तक थी, उस वक्त क्या थी और अब क्या है? यार यकीन करें, खुदा की कसम, लोग खुदकुशियों पे मजबूर हो गए हैं। पासपोर्ट के आपको वर्क नहीं मिल रहा है, दुनिया छोड़ के पाकिस्तान जो है वो इससे ब्रेन ड्रेन हो रहा है। अपने बच्चों को हम क्या दिया है? हमने अपनी नस्ल को इस तरह के लुटेरे दिए हैं जनाब, जो पाकिस्तान को लूट खाएं और उस पाकिस्तान के वसाइल को लूटें। ये जो कहते हैं ना, हमने वो मईशत का वो मिसाक दिया था, वो क्या था मईशत का मिसाक? वो ये कह रहे थे, जनाब जरदारी साहब ये कह रहे थे कि जो कुछ हमने लूटा है उसको छोड़ दें, उसका ना जिक्र करें। और ये दोनों पार्टियां, मैं हैरान हूं कि आज अपोजिशन बन के बैठी हुई हैं। ये कम से कम ये काम नहीं होना चाहिए। इनको पता करना चाहिए इस बात का कि ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 2/3 से ज्यादा सीटें हासिल की थी, उसको कैसे इनको हराया गया? आलू बताऊं और इस तरह के निशानात के ऊपर हमें इलेक्शन लड़ने दिया गया और फिर भी वोटर जनाब पूछ के कभी डड्डू चार्जर के वोट पे वो निशान पे लड़ रहा है और कभी दूसरे पे लड़ रहा है। साहब इस बात से एग्री करते हैं, वोट आपको पड़े थे और जिस तरह से आप लोग क्लेम कर रहे थे कि एक खंबा भी खड़ा हो गया तो उसको वोट पड़ जाएंगे, तो ये हकीकत हमने देखी थी। लोगों ने ढूंढ के, हालांकि कैंपेन्स आप लोगों ने नहीं की थी लेकिन वोटिंग हुई थी आप लोगों को। लेकिन मुझे इंजीनियर साहब एक और सवाल का जवाब दे दें। ये जो कल तरीके से आपने नए इलेक्शंस का, नए इंतखाबात का मुतालबा किया है, आज उस पर स्टैंड कर रहे हैं या बानी से मुलाकात के बाद, इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद अपने उस मुतालबे से पीछे हट गए हैं? वो सिर्फ एक थ्रेट थी गवर्नमेंट को। देखें जी, अभी जो चीजें हमने की है ना, वो तो वो है कि जिसके ऊपर हमारा जो टॉप प्रायोरिटीज में है। इलेक्शन तो बात की बात है। इलेक्शन तो इस मुल्क में काजी साहब के अलावा और भी राजा सिकंदर भी मिल जाएंगे, बेशुमार लोग ऐसे मिल जाएंगे। मैं हैरान हूं कि किसी एक मुल्क ने राजा सिकंदर साहब को वहां पे बुलाया है कि आओ यहाँ पे इंतखाबात कराओ, और शायद उनको ये नहीं पता कि ये इंतखाबात इन्होंने कैसे कराए थे, पाकिस्तान सर, में किस कैसे मुल्क ने बुलाया? सर, किस मुल्क ने बुलाया? मुझे उसका नाम बोल रहा है। मैं एक हार्ट का पेशेंट हूँ, मेरा ऑपरेशन हुआ है, लेकिन एक कंट्री ने कहा था कि वो आके निगरानी करें। तो मैं यहाँ से भी आप रिटायर हो रहे हैं ना, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि 18 दिन रह गए हैं तकरीबन पीछे रिटायरमेंट की। ठीक है इंजीनियर साहब, मुझे एक ब्रेक लेना है, यानी कि मैं ये सम अप करूँ आपके आंसर को कि आप लोग अब
اس ڈیمانڈ سے یا جو آپ لوگ کل چاہ رہے تھے اس سے پیچھے ہٹ گئے ہیں مطالبے سے؟ اگر آپ اس کو آپ پیچھے ہٹنا کہتے ہیں تو آپ کی یعنی کہ آپ بیک آف کر گئے، اب آپ نہیں اس پہ انسسٹ کر رہے آج ملاقات کے بعد؟ آپ کے اس لفظ کو آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہم نے پرائرٹی نیچے لے کے آئے. پرائرٹی میں اگر آپ لوگ اپنے مطالبے پہ کھڑے ہیں تو بتا دیں، کنفرم کریں. آج میں نے تو آپ سے سوال کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مطالبہ ہم نے اس طرح اس کی پرائرٹی نیچے لے کے آئے. یعنی کہ آپ اپنے مطالبے پہ آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں لیکن پرائرٹی لسٹ پہ وہ نیچے ذرا چلا گیا ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل آپ نے بہت اچھی بات کی. ٹھیک ہے جی. ناظرین مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں تو مزید بدر صاحب سے بھی جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی ان مذاکرات میں کیا اہم کردار ادا کر سکتی ہے، اور یہ مذاکرات کیا حتمی شکل اختیار کریں گے. پی ٹی آئی سے بھی ان کا موقف جانیں گے اور دیکھیں گے کہ حکومت اس بارے میں کیا کہتی ہے، لیکن اس بریک کے بعد.